شیر دل کا کام تو ہو گیا لیکن سربلند کا کام بھی کر دیا جائے گا، کیونکہ سربلند جب اپنی فیانسے شیر بانو کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اسے اپنی ایک خواہش کا اظہار کرتا ہے، اور وہ خواہش یہ ہوتی ہے وہ اپنی دلہن کو پہلے دن سرخ جوڑے کے بجائے سفید جوڑے کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ سربلند کی اس پاسے میں ہنٹ ملتا ہے جب سربلند اپنے دشمنوں کا خاتمہ کر دے گا تو اس کے بعد شادی کرے گا، لیکن شادی کی پہلے ہی رات ہوگی جب سربلند کا کام بھی تمام کر دیا جائے گا اور پھر سفید جوڑا پہنے گی شیر بانو۔ ڈرامہ زنجیریں اگرچہ بہت سیڈ ڈرامہ ہے لیکن یہ ڈرامہ ہمیں پی ٹی وی ایرا کی یاد دلاتا ہے۔ جب ہم یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، جس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اس ڈرامہ کی ڈائریکشن بہت اچھی ہے، پکچرائز بہت اچھا کیا گیا، لیکن ایک سیر سا میوزک چلتا ہے جو ہمیں اپنے اندر انوالو کر لیتا ہے۔ رابعہ اور مدثر کی شادی تو ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن رابعہ کے لیے چیزیں آسان نہیں رہیں گی۔ اگر آپ پاکستانی ڈراماز کے ریویوز، پریڈکشن اور روسٹنگ چاہتے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں، کیونکہ جب رابعہ کو بیاہ کر گھر لایا جاتا ہے تو مدثر سے سوال کیا جاتا ہے آخر ہمیں پتہ تو چلے رابعہ کو تم کہاں سے لائے ہو، رابعہ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ ہماری پاکستانی سوسائٹی کا ایک ایسا المیہ ہے کہ ہم لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرتے بلکہ اس کی فیملی کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ کسی کا اچھا ہونا میٹر ہی نہیں کرتا، بلکہ میٹر یہ کرتا ہے کہ لڑکی کا بیک گراؤنڈ کتنا اسٹرانگ ہے، وہ کتنی اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہے۔ یہاں پر اچھے سے مراد میرا پیسے والا ہونا ہے۔ اگر لڑکی کتنی ہی اچھی کیوں نہیں ہے لیکن اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت پور ہے یا وہ کسی غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہے تو اس کے لیے چیزیں آسان نہیں رہتی۔ رابعہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ جذبات میں اگر شادی تو کر لی جاتی ہے، محبت کے ہاتھوں بھی لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن اصل بات آگے ہوتی ہے کہ اس شادی کو نبھایا کیسے جائے، اس لڑکی کو عزت کس طرح سے دی جائے۔ پھر مدثر رابعہ کے پاس آتا ہے اور منہ دکھائی میں اسے لیپ ٹاپ دیتا ہے اور یہ بات بولتا ہے کہ میں نے ڈیفرنٹ لڑکی سے شادی کی ہے، مجھے نہیں لگتا اسے جیولری میں کوئی انٹرسٹ ہوگا۔ یہ چیز یہاں پر غلط دکھائی گئی، کیونکہ لڑکی جتنی بھی ماڈرن کیوں نہ ہو، ہر لڑکی کو پہلی رات جیولری میں سے ہی کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن ہماری مڈل کلاس فیملیز کے اندر بہت سے شوہر اب اس طرح کی چالاکی کرتے ہیں کہ وہ منہ دکھائی کے اندر ایک موبائل فون یا پھر لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ نیڈ کی چیز ہے اور بعد میں بیوی کو دلا کر دینی ہی پڑتی ہے۔ پھر ہم نے رابعہ کو دیکھا، وہ پہلے ہی رات اپنے شوہر کو اپنی غربت کے قصے سنا رہی ہے کہ میں نے بہت مشکل سے 20,000 جمع کیا اور اس کے بعد جا کر ایک لیپ ٹاپ خریدا۔ ایسا کبھی بھی کسی بچی کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی غربت کے قصے جا کر اپنے شوہر کو یا پھر اپنے سسرال کے اندر سنائے کہ میں نے بہت اسٹرگل کیا۔ پھر رابعہ کلیم کرتی ہے میں نے اس لیپ ٹاپ کا یوز کرتے ہوئے بہت سی ریسپی سیکھی تھی، جبکہ رابعہ کے ڈھابے پر ہمیں دکھایا گیا تھا کہ صرف سموسے، پکوڑے اور جلیبی ہی ملتی تھی، اور ان کو بھی سنیکس کا نام دیا گیا، حالانکہ یہ چیزیں سنیکس میں نہیں آتی۔